اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اما بعد فقد قال جعفر صادق علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی لا فقر اشد من الجہل ولا مال اعبد من العقل۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اے علی، جہالت سے زیادہ فقر اور تنگدستی کوئی چیز نہیں ہے، اور اسی طرح عقل سے زیادہ اور سودمند مال اور دولت کوئی چیز نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت شہرۂ آفاق اور تمام مذہب و ملت کے لیے شناختہ شدہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے چھٹے امام کے طور پر شیعان حیدر کرار کے درمیان جانے جاتے ہیں، لیکن ان کی علمی مدارج اور ان کے تمام تر وہ کارنامے جو تمام لیاقت علمی رکھنے والے افراد کے ذہن و ادراک اور شعور میں آج بھی موجود ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام علمی دنیا میں واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے تعلیمات و ترویج علم کے لیے جو جد و جہد کی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اتنی کوششیں کی کہ مسجد نبوی کو اور شہر کوفہ میں مسجد کوفہ کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا۔ اور اگر آپ دیکھیں اور تاریخ کے دامن میں جھانکیں تو تاریخ کے پیشانی پہ آج بھی سنہرے حرفوں سے لکھا ہوا ہے کہ جس کے سامنے 4000 طالب علم بغیر کسی مذہب و ملت کے فرق کے زانوِ تلمس طے کیے ہوئے ہیں اور کسب علم و حکمت کر رہے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ جہاں پر بغیر کسی مذہب و ملت کے کوئی فرق نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کو اس یونیورسٹی سے سیکھنا چاہیے، آج ہمیں اس سے درس لینا چاہیے کہ ہمیں متحد ہو کے اس کام کو کرنا چاہیے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے دور میں کر کے دکھایا کہ مسلمانوں کو اگر ترقی کرنا ہے تو تمام تر فرقوں سے اوپر اٹھ کر صرف مسلمان ہو کر علمی مدارج کو ایسا طے کرو کہ جس طرح سے ہمارے سامنے دیکھو، جہاں پہ فقہ کی بھی تعلیم ہے، ریاضی کی بھی تعلیم ہے، علم فلکیات بھی دی جا رہی ہے، علم کیمیا بھی، علم کیمسٹری بھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی میں آپ اگر دیکھیں تو احادیث و معارف اور دین و شریعت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے وضع کردہ 400 ایسے اصول امام نے دیے جو آج بھی کتب اربع کا منبع اور مرکز بنے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں امام کے ان کارناموں کو۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے حج کے سلسلے میں بیان کی گئی ہے، جس میں 400 شقیں امام نے بیان کیا۔ آج بھی تمام مکاتب اہل سنت اس حدیث سے استفادہ کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ اتحاد کا پیغام ہے۔ اگر ممتاز شاگردوں میں امام کے شاگردوں کا نام دیکھا جائے تو ہشام ابن حکم، محمد ابن مسلم، ابان ابن تغلب، ہشام ابن سالم اور جابر ابن حیان جیسے منفرد شخصیات کے مالک افراد نظر آتے ہیں۔ مثلا ان میں جو سب سے منفرد نظر آتے ہیں ہشام ابن حکم ہیں، انہوں نے 31 کتابیں لکھی ہیں، اور اسی طرح جابر ابن حیان نے 200 سے زائد کتابیں علوم و فنون کے اعتبار سے لکھی ہیں۔ جابر ابن حیان کوئی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، انہیں بابائے علم کیمیا کے نام سے دنیا جانتی ہے، مشہور ہے۔ یہ الجبرا کے بانی ابو موسیٰ الخوارزمی نے بھی بالواسطہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات سے کسب فیض کیا ہے۔ اہل سنت کے چاروں مکاتب فکر کے امام بلا واسطہ یا بالواسطہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، اور خصوصاً امام ابو حنیفہ 2 سال مسلسل امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے زانو تلمس طے کیے ہوئے ہیں، اور خود ارشاد فرماتے ہیں
اہل سنت والجماعت کے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، جب امام کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے 2 سال تک براہ راست امام کے سامنے تعلیم حاصل کیا، اور میں نے دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے علمی مقام کا اعتراف اس طرح سے کر رہے ہیں وہ، اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں نے جعفر ابن محمد، یہ انہی کا جملہ ہے، میں نے جعفر ابن محمد سے زیادہ عالم اس دور میں کوئی شخص کو دیکھا ہی نہیں۔ پھر فرمایا اگر 2 سال میرے امام جعفر صادق کے ساتھ نہ گزرے ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ میر علی ہندی جو علماء اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایسا علمی ماحول قائم کر دیا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ جگہ جگہ پہ علمی کارنامے، علمی دور، علمی گفتگو، علمی بحث، فلسفے میں لوگ آپس میں گفتگو کرتے تھے، بحث و مباحثہ، یہ ماحول پیدا کر دیا تھا۔ اس طرح سے علمی کیفیات کو اس طرح سے لوگوں کے شعور میں ڈال دیا تھا کہ لوگ اگر بولتے تھے تو علمی گفتگو کرتے تھے، فلسفے کی گفتگو کرتے تھے۔ علامہ ابن حجر مکی صواعق محرکہ میں لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے علمی مدارج اس قدر شہرت یافتہ تھے کہ تمام بلاد اسلامیہ میں ان کے علم و حکمت کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ اسی طرح علامہ شبلی نعمانی اپنی کتاب سیرت النعمان میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو حنیفہ لاکھ امام صحیح، لاکھ مجتہد صحیح، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ وہ امام کے جس نے تمام مسلمانوں کو منزل کمال عطا کر دیا، وہ امام کے جس نے علمی ماحول کو اس طرح بلند کر دیا کہ جابر ابن حیان، ابان ابن تبلغ، ہشام ابن حاکم، ہشام ابن سالم جیسا انسان پیدا ہو جائے۔ جب اس علم کے دریا اور سمندر کو آگے بڑھایا تو ایسی شخصیات سامنے آئی کہ علم کیمیا، علم کیمسٹری، علم ریاضی، یہ سب پھیلے دنیا میں، اور بابائے علم کہلائے لوگ۔ کیوں؟ آخر وہ دور ایسا تھا، اور آج کیا ہو گیا کہ ساری دنیا میں مسلمان ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ مسلمان کا خون پانی سے زیادہ سستا ہو گیا، مسلمان کسی منزل کمال پہ نظر نہیں آتے۔ دنیا میں مسلمانوں کی کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں نظر آتی جس کا کسی نمبر پہ نام آئے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ وہ جہاں اللہ نے ساری چیزیں اور ساری دولت تیل کے نام پہ دے دیا ہے، اس ملک کا حال یہ ہے کہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی اور شراب و کباب میں مست ہیں۔ وہاں جہاں علم کی بنیاد رکھی جانی چاہیے، جہاں سے کسب علم دنیا کو کرنا چاہیے، جہاں سے مسلمان کو منزل کمال پہ جانا چاہیے تھا، پھر مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، پھر اس سسٹم سے اپنے رشتے کو جوڑنا چاہیے، پھر دنیا کو جعفر صادق علیہ السلام کے دروازے پہ آنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ علوم کہاں ہیں، وہ علوم کہاں ہیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے مسلمانوں کو ہدیہ کیا تھا اور مسلمانوں کو پیش کیا تھا، جس سے منزل کمال حاصل ہوا تھا۔ آئیے ہم سب امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے ایام میں یہ عہد کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ہمارے اکابرین آگے بڑھیں، اور آگے بڑھنے کے بعد پھر اسی راستے کو چنیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں دیا تھا۔ اپنے بچوں کو تعلیمی سسٹم میں لگائیں، اپنے ماحول کو تعلیمی ماحول بنائیں، اپنے علاقے کو علمی کسب اور علمی فیض کا مرکز بنائیں، اپنے آپ کو آمادہ کریں، اپنے مال سے کچھ مال نکالیں تاکہ لوگوں کو علم سے زیادہ مالا مال کیا جا سکے۔ اور اسی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دعا گو ہوں پروردگار عالم ہمارے اکابرین، ہمارے دولت مند افراد، ہمارے تمام ان افراد کو کہ جن کے اندر اللہ نے صلاحیت دی ہے، انہیں علمی مرکز کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہمارے بچے، ہمارے جوان علمی مرکز سے فیض یاب ہو کر دنیا میں ایک نام روشن کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد وآل محمد